قریب آ جائیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لفظ جابر اور جبار کے معنی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور یہ حضور کے مخصوص صحابہ کرام میں سے ہیں اور انصاری صحابی ہیں، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام جابر ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ جابر تو ظالم آدمی کو کہتے ہیں، تو پھر ان صحابی کا نام جابر کیسے رکھ دیا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نام گرامی جبار کے بارے میں بھی یہی شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام جبار بھی ہے، اور اردو میں جبار کے معنی بہت ظلم کرنے والا۔ اس لیے عام طور پر لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے جبار کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں جابر کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ہیں۔ اردو میں جابر کے معنی ظالم کے ہیں، لیکن عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا۔ ٹوٹی ہڈی جوڑنے کو جبر کہتے ہیں، اور جو شخص ٹوٹی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہتے ہیں۔ تو جابر کے معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا۔ یہ کوئی غلط معنی نہیں ہے، بلکہ بہت اچھے معنی ہیں۔ اسی طرح جبار کے معنی ہوئے بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام جو جبار ہے اس کے معنی بھی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جوڑنے والے ہیں۔ اسی لیے حضور نے جو بہت سی دعائیں مانگی ہے ان میں سے ایک میں اللہ کو اس نام سے پکارا، یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔ اس نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا کہ دنیا کے تمام اطباء، معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح پوزیشن پر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم، کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی معجون ایسی نہیں ہے کہ جو ٹوٹی ہڈی پر لگا دی جائے اور ٹوٹی ہڈی جڑ جائے۔ جوڑنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کو جبار کہا جاتا ہے، نہ کہ اس معنی میں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی اچھے ناموں میں سے ایک نام قہار ہے۔ اردو میں قہار اس کو کہتے ہیں جو لوگوں پر بہت قہر کرے، غصہ کرے، تکلیف پہنچائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو نام قہار ہے وہ عربی زبان والا قہار ہے، اردو زبان کا نہیں ہے۔ اور عربی زبان میں قہار کے معنی ہیں غلبہ پانے والا، غالب، جو ہر چیز پر غالب ہو اس کو قہار کہتے ہیں۔ یعنی وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام عذاب پر دلالت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی جو 99 نام ہیں ان میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو، بلکہ سارے نام اللہ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں، یا ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، یا قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب پر دلالت کرنے والا ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت رحمت کی ہے۔ وہ اپنے بندوں پہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ ہاں، جب بندے حد سے گزر جائیں تو پھر بے شک اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے۔ لیکن قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بیان ہوا، باری تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی، جو اسماء حسنہ سے موسوم ہیں، ان میں عذاب کا ذکر صراحتاً موجود نہیں ہے۔
خطبے کے وقت آپ کی کیفیت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطبہ فرماتے تو بکثرت آپ کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ جو بات کہتے تھے وہ دل کی آواز ہوتی تھی، اور دل میں یہ جذبہ تھا کہ کسی طرح سننے والے کے دل میں اتر جائے اور اس کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اس جذبے کے تحت کبھی کبھی آپ کی مبارک آنکھیں لال ہو جاتی اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آپ کا جوش زیادہ ہو جاتا۔ بعض وقت ایسا لگتا کہ آپ لوگوں کو کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے اوپر دشمن کا لشکر حملے آور ہونے والا ہے، خدا کے لیے اس سے بچنے کا کوئی سامان کرو۔ اور یہ فرماتے کہ وہ لشکر صبح پہنچا یا شام پہنچا، یعنی وہ لشکر عنقریب پہنچنے والا ہے، اس کے پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں ہے، لہذا تم اس لشکر سے بچاؤ کا سامان کرو۔ اس لشکر سے مراد ہے قیامت کا دن اور حساب اور کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی۔ اس جواب دہی کے نتیجے میں عذاب جہنم، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس سے ڈراتے تھے کہ صبح شام یہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اس سے ڈرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جبل صفا پر چڑھ کر دین کی دعوت دی، جتنے خاندان مکے میں تھے ان سب کا نام لے کر پکارا اور ان کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کس لشکر چھپا بیٹھا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا اے محمد ہم آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ آخرت میں اللہ کا بہت سخت عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں یہ تصور بکثرت پایا جاتا ہے کہ میں تم کو دشمن کے لشکر سے ڈرانے والا ہوں جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ڈرانے کے لیے تعبیر، یہ عنوان اہل عرب کے لیے بڑا مانوس تھا، کیونکہ عرب لوگ آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ کر رہا، دن رات یہی سلسلہ رہتا تھا۔ جو شخص ان کو آ کر یہ بتا دے کہ فلاں دشمن تمہاری گھات میں ہے، تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، وہ خبر دینے والے کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے۔ اسی لیے تو حضور نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تم کو کوئی شخص دشمن کے لشکر سے باخبر کرتا ہے، ایسے میں تم کو قیامت کے عذاب سے باخبر کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور وہ عذاب صبح پہنچے یا شام۔ پھر آگے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کہ دونوں انگلیاں اٹھا کر آپ نے فرمایا جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں بلکہ دونوں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ وہ قیامت بہت جلدی آنے والی ہے، بلکہ حضور سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو انبیاء علیہم السلام قیامت سے ڈراتے تھے، تو قیامت کی ایک بہت بڑی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرماتے تھے کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ آخری دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اب لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ 1400 سال تو گزر گئے، اب تک تو قیامت آئی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ساری دنیا کی عمر کے لحاظ سے اگر دیکھو گے اور جب سے دنیا پیدا ہوئی اس کا لحاظ کر کے اگر دیکھو گے تو 1000-2000 سال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، اور ساری دنیا کی جو مجموعی قیامت آنے والی ہے وہ خواہ کتنی ہی دور ہو لیکن ہر انسان کی قیامت تو قریب ہے، کیونکہ من مات فقد قامت قیامہ، جو مر گیا اور جس کو موت آ گئی اس کی تو قیامت اسی دن قائم ہو گئی۔
اس واسطے جب قیامت آنے والی ہے، خواہ وہ مجموعی قیامت ہو یا انفرادی، اس کے بعد خدا جانے کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس لیے میں تم کو ڈرا رہا ہوں، وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو، وقت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے بچا لو۔ دنیا میں جتنے نبی آتے تھے، ہر نبی اسی فکر کے لیے آتے تھے اور اپنی قوم کو قیامت سے اور آخرت سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اس کے لیے ہم بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو موت کی تیاری میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک